تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا دشمنوں کے لیے رحمت اپنوں کے لیے رحمت غیروں کے لیے رحمت اور ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے رحمت بنایا اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے گا ان لڑکیوں سے جن کو زندہ دفن کر دیا گیا اللہ پوچھے گا تم کو زندہ کیوں دفن کیا گیا پوچھا جائے گا کیوں زندہ دفن کیا گیا لوگ اس بوجھ سے کہ لڑکی آئے گی بوجھ بنے گی لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے اور اس دور میں بڑی تباہی آئی کہ اس دور میں لڑکیوں کا بوجھ نہیں برداشت کر پاتے کہ رشتہ دار بہت زیادہ پیسہ اور سامان مانگے گا اس لیے آج کل اندیشہ ہو رہا ہے دقتیں ہو رہی ہیں ورنہ پرورش میں اگر کوئی لڑکے کی پرورش کرے گا آدمی کو امید رہا کرتی لڑکے کو پڑھائیں گے نوکری دلائیں گے جب یہ کمائے گا تو ہمارے لیے پیسہ جمع کرے گا خدمت کرے گا بڑھاپے میں کام آئے گا تو لڑکوں کی پرورش اور پالنے میں لالچ ہے اور لڑکیوں کے پالنے میں کوئی لالچ ارے بولو ہے کہ نہیں لڑکیوں کی پرورش میں کوئی لالچ نہیں بچپن سے پالتے پالتے سیانی کر دیا پڑھایا لکھایا خود ساری چیزیں قربان کر دی ایک صاحب کہہ رہے تھے ماں باپ کھا لیا کرتا میں نے کہا باپ کبھی نہیں کھایا کرتا اگر کھاتا تو گھر میں نہ لاتا باپ جب باہر جائے گا اچھے دسترخوان پہ بیٹھ جائے گا بہترین چیزیں دیکھ لی کاجو دیکھا اور اخروٹ بادام اور بہترین مٹھائی دیکھی بار بار سوچے گا ایک بار سوچے گا کھا لیں دوبارہ سوچے گا ہم تو کھا لیں گے ہمارے گھر میں بچوں کو نہیں ملا بڑی دیر تک سوچتا رہے گا غور کرتا رہے گا اور اخیر میں میزبان سے کہے گا جس کے گھر میں گیا ہے مہمانی کو اس سے بولے گا کہ بھائی صاحب اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا پڑیا میں ہم رکھ لیں بعد میں جب جی چاہے گا کھا لیں گے ابھی جی نہیں چاہتا کس نے بتایا جی نہیں چاہتا کسی کو مٹھائی کڑوی لگتی ہے اخروٹ و کاجو بادام خراب لگتا ہے نہیں بچوں کی محبت غالب ہے اس لیے باپ کے حلق سے ایسی مٹھائی بھی نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے تو بچیوں کی پرورش کرتا ہے کھلاتا ہے سب کچھ قربان کرتا ہے ان ماؤں کو کیا بتاؤں پیدائش سے پہلے بوجھے کو برداشت کیا پیدائش کے بعد پیدائش کے وقت تو جان خطرے میں پڑ جاتی اس کو بھی برداشت کر لیا اور اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت 2 سال کی وہ بھی برداشت کرتی رہی ارے کرتی نہیں کرتی حد ہو گئی ٹھنڈا کا موسم ہو جائے چھوٹے بچے بار بار پیشاب کیا کرتے ہر موسم میں کرتے لیکن ٹھنڈا کے موسم میں زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ایک بار پیشاب کیا ماں نے چپکے سے خشکی میں کر دیا سوکھے کپڑے میں کر دیا اپنا تری میں ہو گئی دوبارہ بچی روئی چاہے لڑکا چاہے لڑکی پھر دوبارہ اس نے رو دیا پھر نیند کو قربان کر دیا چمکار کر کے سینے سے لگایا اور تبارہ ایسا کیا تب بھی کوئی غصہ نہیں آئی پھر چمکارا اور سینے سے لگا لیا بازے بچے 10 12 18 بار رات میں روتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں اور نیند کو قربان کر دیتی ہے ماں کبھی غصہ نہیں ہوتی کبھی اس پر تاؤ نہیں آتا اگر کہیں ہمارے آپ کے درمیان ہو تو ایک ہی رات میں بچہ جان سے چلا جائے گا کس قدر اس ماں کی قربانی ہے شمع رسالت کے پروانوں ارے بولو ہے کہ نہیں اسی لیے میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت تحت رجلہا اس کے دونوں قدموں کے نیچے جنت ہے یہ فرمایا مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو کہتا ہوں کوئی عالم آ جائے کوئی بزرگ آدمی آ جائے لوگ دعا کے لیے ٹوٹ پڑا کرتے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں دعا قبول ہو جائے گی قسم ہے رب کعبہ کی سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو جس کی دعا کو اللہ رد نہ کرتا ہو اور جس کی دعا کو آسمان تک پہنچنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی پھاٹک بند نہ ملے اور جس دعا میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو وہ دعا ہے ماں باپ کی وہ دعا ہے ماں باپ کی اور وہ بد دعا ماں باپ کی ہے میں نہیں بولتا مدنی آقا نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد اللہ کی رضامندی میں ماں باپ کی رضامندی میں اللہ راضی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی سے اللہ بھی ناراض اس نے کچھ کھایا نہیں کچھ پہنا نہیں ایک ایک جوڑے پہ 2 عیدیں کر لی ہیں لیکن بچوں کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے ارے بولو کیا نہیں کیا
اسی لیے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کو محبت بھری نظروں سے ایک بار دیکھ لے، خالی باپ ہی زندہ ہے، اس پر دیکھنے پر بھی ایک حج کا ثواب ایسا جس حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ صرف ماں ہی زندہ ہے، باپ نہیں ہے، انتقال کر گیا، اگر ماں کو محبت بھری نظروں سے دیکھ لے، آقا فرماتے ہیں تب بھی ایک ایسے حج کا ثواب ملے گا جس حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ تو سب سے بڑا ولی تو گھر میں موجود، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔